پی ٹی آئی کو سیاسی میدان سے بے دخل کرنے کی پالیسی نہیں، انتخابی عمل سے روکا گیا تو تحقیقات کریں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کا انٹرویو، کہا بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری پر ایسی کون سی قیامت ٹوٹی کہ جلاؤ گھراؤ کیا گیا، یہ کوئی انہونی تو نہیں تھی۔ 9 مئی میں ملوث افراد کو پبلک آفس ہولڈر نہیں ہونا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی معاشرے کو انارکی کی طرف لے جا رہے تھے۔ تحریک انصاف کا یہ رویہ درست نہیں تھا۔ پچھلے 2 الیکشن میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، اس پر کوئی شرمندگی نہیں۔ پی ٹی آئی کی حکومت سے امید تھی کہ وہ گورننس اور معیشت کو بہتر کرے گی۔ بولے بلوچ مظاہرین کے جائز مطالبات حل کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دی، حکومت پرامن احتجاج نہیں روکے گی۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے سے اتفاق نہیں کرتے، الیکشن کمیشن کے فیصلے کو عدالت میں چیلنج کریں گے۔ رہنما پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کا اعلان، کہا منگل کی صبح تک درخواست دائر کر دیں گے۔ ہماری جدوجہد انتخابی نشان بلے کے حصول کے لیے ہے۔ عدلیہ سے درخواست ہے پیٹیشن کو جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ امید ہے عدلیہ ہمارا انتخابی نشان بلہ بحال کروائے گی۔ الیکشن صاف شفاف نہیں ہوئے تو ملک میں افراتفری پھیلے گی۔ ہمیں مخصوص نشستیں لینے سے روکنے کے لیے سازش رچائی جا رہی ہے۔ سائفر کیس میں خصوصی عدالت نے گواہوں کی شہادتیں قلم بند کر لی۔ اعظم خان، اسد مجید، حسیب گوہر، محمد اشفاق، ہدایت اللہ، آفتاب احمد خان نے بیانات قلم بند کرا دیے۔ بانی پی ٹی آئی کے اہلیہ بہنیں شاہ محمود قریشی کے اہل خانہ کمرہ عدالت میں موجود رہے۔ وکیل شاہ خاور نے میڈیا سے گفتگو میں کہا 25 میں سے 2 گواہان پر جرح مکمل ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ نے واضح کیا ضمانت کے اثرات ٹرائل پر نہیں پڑیں گے۔ ذوالفقار عباس نقوی نے کہا ججز آبزرویشن الیکشن سے متعلق تھی، کیس سے متعلق نہیں۔ پروسیکیوشن نے اپنے تمام گواہ پیش کیے ہیں۔ پہلے لاڈلا کہہ کر اب معصوم بنا کر مسلط کیا جا رہا ہے۔ لیگی رہنما مریم اورنگزیب کہتی ہیں جب مرضی لاڈلا بنا لو، جب مرضی معصوم بنا دو۔ عوام کیا بھیڑ بکریاں ہیں؟ یہ نہیں چلے گا۔ تماشا بند کیا جائے۔ جو ملک سے کھیل کھیلے، معیشت کو تباہ کرے، اسے معصوم کہتے ہیں۔ جسے سیاسی دہشت گرد کا سرٹیفکیٹ ملنا چاہیے وہ معصوم ہے کیا؟ بس اب جیل میں موجود شخص کو ہر چیز کا جواب دینا ہوگا۔ شرجیل میمن نے کہا گیا بڑی پارٹی کا بڑا لیڈر جیل میں پڑا ہے، جس نے ذاتی مفاد کی خاطر سمجھوتا کیا، وہ بڑا لیڈر کیسے ہو سکتا ہے؟ 3 ماہ میں وہ سب کو معصوم لگنے لگ گیا۔ ان کو بچانے کے لیے سافٹ کارنر پیدا کیا جا رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے جان بوجھ کر سائفر معاملے کو سیاسی رنگ دیا، قوم کو گمراہ کیا۔ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے میں 1 دن باقی۔ نواز شریف، شہباز شریف اور آصف زرداری سمیت ہیوی ویٹس نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ لاہور میں قومی اسمبلی کی 14 نشستوں کے لیے 89 اور صوبائی اسمبلی کی 30 نشستوں کے لیے 240 امیدوار اکھاڑے میں اترنے کو تیار۔ شہباز شریف نے لاہور اور کراچی سے کاغذات جمع کرا دیے۔ حمزہ شہباز نے NA 118، مریم نواز نے NA 119 اور 120 کا انتخاب کیا۔ سابق وزیر داخلہ چودھری نثار راولپنڈی کے 2 حلقوں سے آزاد امیدوار ہوں گے۔ MQM پاکستان اسلام آباد کی 3 نشستوں پر الیکشن لڑے گی۔ گجرات میں مونی صلاحی کی والدہ سے کاغذات نامزدگی چھیننے کی کوشش۔ کیسرا الہی کہتی ہیں سوچ بھی نہیں سکتی گجرات میں کوئی شخص مجھ سے کاغذات چھینے گا۔ ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود میرے کاغذات جمع نہیں کیے گئے۔ مونی صلاحی کہتے ہیں سارا دن والدہ کو کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرانے دیے گئے۔ جب ان کو گیٹ کے اندر جانے دیا تو ساتھ ہی کاغذات چھیننے کی کوشش کی گئی۔ انتظامیہ نے لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کی دھجیاں اڑائی۔ ذرائع الیکشن کمیشن کا کہنا ہے چکوال میں NA 59 اور PP 23 پر کیسرا الہی کے کاغذات جمع کر لیے گئے۔ پرویز الہی کو دل میں تکلیف کی شکایت، اڈیالہ جیل سے اسپتال لایا گیا۔ پرویز الہی کے سینے میں انفیکشن کی تشخیص ہوئی۔ پرویز الہی طبی امداد کے بعد واپس جیل منتقل۔
سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی توشخانہ کیس میں سزا کا فیصلہ معطل کرنے کی اپیل اعتراض عائد کرتے ہوئے واپس کر دی۔ درخواست پر اعتراض کیا گیا کہ اپیل کے ساتھ لفظ کی گئی دستاویزات نامکمل ہیں۔ تمام متعلقہ دستاویزات کے ساتھ اپیل 6 جنوری تک دائر کی جا سکتی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی اپیل میں سپریم کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی۔ لاڈلا وہ ہے جو آج بھی جیل میں دیسی مرغی کھا رہا ہے۔ پی ٹی آئی گالم گلوچ بریگیڈ ہے، دماغ استعمال نہیں کرتے۔ سابق رکن قومی اسمبلی نور عالم خان کہتے ہیں 2013 کے الیکشن میں مجھے پولنگ اسٹیشن کے اندر داخل ہونے نہیں دیا گیا اور 2018 میں گھر بیٹھے جیت گیا۔ اس کو کہتے ہیں سلیکٹڈ حکومت۔ سندھ ہاؤس دوستوں نے بلایا، قمر باجوہ یا کسی نے نہیں کہا پی ڈی ایم سے پیسے نہیں لیے، اتنا کہا گیا اگلے انتخابات میں سامنے امیدوار کھڑا نہیں کریں گے۔ نور عالم خان نے جے یو آئی میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا، کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں جے یو آئی کامیابی حاصل کرے گی۔ فضل الرحمان کی قائدانہ صلاحیت سے متاثر ہو کر ان کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا۔ آڈیو ٹیپ کیسے ہوئی، کس نے لیک کی، اکاؤنٹ ہولڈر کون ہے، آئی بی تحقیقات کر کے تفصیلی رپورٹ جمع کرائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی آڈیو لیکس کیس کا حکم جاری کر دیا۔ ڈی جی آئی بی ڈی جی ایف آئی اے کو 19 فروری کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم۔ جسٹس بابر ستار نے فیصلے میں لکھا، ڈی جی ایف آئی یہ بتائیں کالز کی سرویلنس ریکارڈنگ کیسے ہو سکتی ہے، آڈیو لیکس شیئر کرنے والے اکاؤنٹس کی تفصیل کے ساتھ رپورٹ پیش کی جائے۔ خفیہ ایجنسی نے وزارت دفاع کے ذریعے رپورٹ جمع کرائی اور بتایا ان کے پاس سوشل میڈیا پر معلومات جاری کرنے کے سورس کے تعین کی صلاحیت نہیں ہے۔ ڈی جی آئی بھی بتائیں کیا ریاست پاکستان کے پاس اس غیر قانونی سرویلنس کو روکنے کی صلاحیت ہے؟ آئی بی غیر قانونی طور پر آڈیو لیک کرنے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس شیئر کرنے والوں کا تعین کرے۔ ہندوستان میں انتخابات سے پہلے مودی سرکار کی ڈرامہ بازی، پاکستان کے خلاف فالس فلیگ آپریشن کا پروپیگنڈا بے نقاب ہو گیا۔ قابض فوج نے درجنوں بے گناہ کشمیریوں کو گرفتار کر لیا۔ اب ان قیدیوں کو دہشت گرد بتایا جائے گا اور تعلق پاکستان سے جوڑا جائے گا۔ کشمیر میں مسلسل میڈیا بلیک آؤٹ ہے، کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ بھارت پہلے بھی بالاکوٹ میں فالس فلیگ آپریشن اور پلوامہ کا ڈرامہ رچا چکا ہے، جس کا الزام پاکستان پر لگانے کی کوشش کی گئی۔ مودی سرکار مقبوضہ کشمیر میں ناکامیاں چھپانے کی کوشش کر رہی ہے اور عالمی سطح پر سکھوں کے قتل پر ہزیمت کا غصہ پاکستان پر نکالنا چاہتی ہے۔ پاکستان ہر طرح کی شدت پسندی کی مذمت کرتا ہے۔ پاکستان میں تمام اقلیتیں محفوظ ہیں۔ قائد اعظم دور اندیش تھے، ہندوتوا کو بھانپتے ہوئے الگ وطن کے لیے جدوجہد کی۔ مسیحی برادری نے تعلیمی میدان میں اہم خدمات انجام دی۔ نگراں وزیر اعظم کا کرسمس سے متعلق تقریب سے خطاب، کہا آزادی اظہار رائے اور نفرت کی زبان میں فرق ہے۔ پاکستان میں نفرت پھیلانے کی آزادی نہیں، ملک کی ترقی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ فلسطین میں فوری امن قائم ہونا چاہیے۔ پاکستان کہیں بھی جنگ نہیں، امن چاہتا ہے۔ جبالیہ کیمپ پر اسرائیلی طیاروں کی بمباری، 16 فلسطینی شہید، عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں۔ مسلسل بمباری سے امدادی کاروائیاں بند، جس کی وجہ سے شہادتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ البریج کیمپ پر بھی اسرائیلی طیاروں نے بم برسائے، ایک بچے سمیت 4 فلسطینی شہید ہو گئے۔ مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی فورسز چن چن کر فلسطینیوں کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ مختلف مقامات پر چھاپہ مار کارروائیوں میں 21 بے گناہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ حماس کے جوابی حملوں میں مزید 3 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ غزہ کے بچے بھوک سے مرنے کے قریب پہنچ گئے۔ یونیسیف نے شدید غذائی قلت سے ہزاروں بچوں کی اموات کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ اسرائیل کی پابندیوں سے سب سے زیادہ معصوم بچے متاثر ہو رہے ہیں، جن میں بڑی تعداد 5 سے 10 سال تک کے بچوں کی ہے۔ یونیسیف نے کہا ہے کہ غزہ میں اہم انفراسٹرکچر کی فوری بحالی ضروری ہے تاکہ نوزائیدہ بچوں، حاملہ خواتین اور زخمیوں کی زندگی بچانے کے لیے اقدامات کیے جا سکیں۔ 50 افراد کے قتل میں ملوث دہشت گرد ساتھی سمیت مقابلے میں ہلاک۔ سی ٹی ڈی نے چنیوٹ میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر کارروائی کی تو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔
2011 से मफरूर दहशतगर्द गजनफर नदीम फैसलाबाद में ISI दफ्तर पर हमले समेत 11 बड़ी कार्रवाइयों में मुलविस था। उसके सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर थी। दहशतगर्दों के ठिकाने से गोला बारूद और जदीद असला भी मिला। कराची के कैंट स्टेशन पर ट्रेन से बम मिलने का मुकदमा ताहाल दर्ज न हो सका। DIG साउथ का कहना है ट्रेन पेशावर से कराची पहुंची थी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक बम पेशावर स्टेशन से ट्रेन में रखा गया। टाइमर के मुताबिक बम फटने का टाइम दिन 12 बजे का था। डिवाइस नाकारा होने की वजह से बम फट नहीं सका। कश्मोर के मियानी थाना की हुदूद से कच्चे के डाकू 3 भाइयों को अगवा करके ले गए। तीनों भाई दुकान बंद करके घर जा रहे थे। पुलिस का मुगवियों की तलाश में ऑपरेशन। शहीद सहाफी जान मोहम्मद बहर के कातलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज जारी। कराची प्रेस क्लब में एहतजाजी कैंप कायम। अलामती भूख हड़ताल की गई। PP रहनुमा शर्जील इनाम मेमन, MKM रहनुमा अमीनुल हक, सीनियर सहाफी मजहर अब्बास और दीगर ने शिरकत की। सक्खर में भी अलामती भूख हड़ताल। बड़ी तादाद में सहाफी और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे शरीक हुए। मुख्तलिफ अस्पतालों का दौरा किया। लाहौर और बाहर सब अस्पतालों में काम हो रहा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारी डेडलाइन ऐसी है कि हमें जल्दी काम खत्म करना है। मियो अस्पताल में 230 बेड की इमरजेंसी तैयार होने जा रही है। नाइट शिफ्ट में भी मजदूर बढ़ा रहे हैं। कराची के RJ शॉपिंग मॉल में आग लगने की फुटेज सामने आ गई। मॉल में आग चौथी मंजिल के टी बार में 6:12 पर लगी। जलते हुए अज्जा गिरने से फूड कोर्ट में भी आग लगी। वाकये में जाबाग तमाम 11 अफराद की मौत दम घुटने से हुई। पुलिस ने तहकीकाती रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। भारतीय हैदराबाद की अस्पताल में खौफनाक आतिशबाजी। एनकोरा अस्पताल में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। आग ने पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। चित्राल में कैलाशी नौजवान पहली बार सूबाई असेंबली का उम्मीदवार। लोक रहमत ने PK2 लोअर चित्राल से कागजात जमा करा दिए। कहा मुंतखब होकर कैलाश को सकाफती विरसा करार दिलवाऊंगा। नौजवान क़यादत चित्राल की तरक्की में किरदार अदा करेगी। दौरा ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। पर्थ की शिकस्त के बाद कौमी खिलाड़ी मुसलसल इंजरीज का शिकार। स्पिनर नौमान अली अपेंडिक्स की तकलीफ के बायस सीरीज से बाहर हो गए। नौमान अली ने गुज़श्ता रोज अचानक पेट में शदीद दर्द की शिकायत की। सर्जन के मशवरे के बाद आज सुबह उनकी सर्जरी करवाई गई। ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज नौमान अली के मुतबादिल होंगे। खुरम शहजाद पहले ही सीरीज से बाहर हो चुके। अबरार अहमद भी दूसरे टेस्ट के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर जमान खान की शानदार बॉलिंग। मेलबर्न स्टार्स के खिलाफ 3 विकेटें। मैक्सवेल भी जमान की यॉर्कर्स का सामना न कर सके। मैच में कराची किंग्स के डैनियल सिमंस ने आखिरी ओवर में 4 आउट किए। मुसलसल विकेटें गिरने के बायस हारिस रऊफ को पैड्स पहनने का टाइम भी न मिला। ऐसे ही मैदान में आ गए। शादी करूंगा तो बीवी के लिए एक गाना बनाऊंगा। कौमी जारे मिजाज बल्लेबाज आजम खान का AY न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू। कहा विकेट पर आते ही छक्के चौके मारने का दिल करता है। 2021 के वर्ल्ड कप से बगैर बताए ड्रॉप किया गया तो बहुत अफसोस हुआ था। पहली कमाई वालिदा के हाथों में दी थी। मैनचेस्टर सिटी ने फीफा क्लब वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। बरतानवी क्लब रवा बरस 5वां टाइटल जीतने में कामयाब। फाइनल में ब्राजीलियन क्लब को 4-0 से शिकस्त दी। अल्वारेज ने क्लब वर्ल्ड कप फाइनल में तेज तरीन गोल का रिकॉर्ड भी बनाया। किक ऑफ के 40 सेकंड बाद ही गेंद जाल में पहुंचा दी। टेक्सास का साहिल ओपन एयर म्यूजियम में तब्दील हो गया। लहरों के संगीत से बनने दिलकश मुजस्समों की नुमाइश जारी। माहिर आर्टिस्ट ने हजारों टन रेत का इस्तेमाल करते हुए हैरत अंगेज मुजस्समे तख्लीक किए। आर्ट के खूबसूरत नमूने सयाहों की तवज्जो का
اور 60 برس تک فلمی دنیا میں گیتوں کا رس گھولنے والی ملکہ ترنم نور جہاں کو مداحوں سے بچھڑے 23 سال ہو گئے۔ نور جہاں نے فلمی گانے، لوک گیت، غزل میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔